سامعین مکرم، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 509 پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو عنوان قائم کیا ہے وہ ہے باب یرد المصلی من مر بین یدیہ۔ نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور اگر کوئی شخص اس کے آگے سے گزرتا ہے تو یہ اس کو نماز میں روکے۔ اس پر سب سے پہلے جو اثر لے کر آئے ہیں وہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ فرماتے ہیں ورد ابن عمر فی التشہد وفی الکعبۃ، کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور تشہد میں تھے، تو انہوں نے کوئی شخص آگے سے گزرا تو انہوں نے تشہد میں بیٹھے ہوئے بھی اس کو روکا، اور کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو تب بھی انہوں نے روکا۔ یعنی جس طرح میں نے پیچھے ایک جگہ بیان کیا تھا کہ جو سترہ ہے وہ کعبہ کے اندر بھی رکھنا ہے، بیت اللہ میں بھی رکھنا ہے، کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں مسجدوں میں نہیں ہے یا بیت اللہ میں تو کم از کم اس کی اجازت ہوگی۔ نہیں، بیت اللہ میں بھی سترہ رکھ کر نماز پڑھنی چاہیے، الا کہ جیسے بہت ساری مشکلات میں نے اس میں وہاں پر ذکر کی تھی۔ وقالا، اور فرمایا کرتے تھے ان ابا الا ان تقاتلہ فقاتلہ، اگر وہ نہ رکے اور یہ چاہے کہ ہم اس سے لڑائی کریں تو بھائی آپ اس سے لڑائی کریں، اس کو روکیں زبردستی۔ اور اس میں جو حدیث لے کر آئے 509، یہ حدیث جو ہے وہ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ وہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ رأیت ابا سعید الخدریہ، میں نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا فی یوم جمعۃ، جمعے کے دن، یصلی الی شیء یسترہ من الناس، تو سترے کی طرف وہ نماز پڑھ رہے تھے منہ کر کے۔ فاراد شاب من بنی ابی معیط ان یجتاز بین یدیہ، اب قبیلہ بنی ابی معیط جو ہے اس کا ایک نوجوان لڑکا تھا، اس نے آگے سے گزرنے کی کوشش کی۔ فدفع ابو سعید فی صدرہ، تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا، اس کو پیچھے کیا کہ پیچھے ہٹ جاؤ یہاں سے۔ نماز میں بولے نہیں لیکن ہاتھ کے ساتھ اس کو پیچھے کیا۔ فنظر الشاب فلم یجد مساغا الا بین یدیہ، اب آدمی اس کو ضرورت تھی، وہ گزرنا چاہتا تھا، اس نے ادھر ادھر دیکھا کوئی جگہ نہیں ملی تو وہ وہیں سے گزرنا اس نے چاہا کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے سے گزروں۔ فعاد لیجتاز، وہ دوبارہ وہاں سے گزرنے کی کوشش اس نے کی۔ فدفعہ ابو سعید اشد من الاولی، تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پہلے جس طرح اس کو پیچھے کیا تھا اب تھوڑا زور سے کیا کہ بھائی میں نے تمہیں ہٹایا، تم ہٹ کیوں نہیں رہے۔ فنال من ابی سعید، تو اس جو نوجوان لڑکا تھا اس کو تکلیف پہنچی۔ ثم دخل علی مروان، پھر وہ نوجوان لڑکا جو ہے وہ مروان کے پاس چلا گیا کیونکہ اس کی اس وقت حکومت تھی۔ فشکا الیہ، تو اس کو شکایت کی کہ بھئی اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ ما لقی من ابی سعید، جو تکلیف پہنچی اس نے وہاں پر ان کو بتا دیا۔ ودخل ابو سعید خلفہ علی مروان، تو اسی کے پیچھے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ بھی وہاں پہنچ گئے۔ فقال ما لک ولی ابن اخیک یا ابا سعید، تو کہنے لگے کہ ابو سعید یہ لڑکے کو جو یہ قصہ بیان کر رہے ہیں تو کیا معاملہ کیا ہے، یہ ذرا بیان کریں۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا صلی احدکم الی شیء یسترہ من الناس، جب تم میں سے کوئی سترے کی طرف نماز پڑھ رہا ہو، فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، تو کوئی ان کے تمہارے آگے سے فاراد احد ان یجتاز بین یدیہ، تو کوئی اگر اس کے آگے سے گزرنے کا ارادہ کرے، فلیدفعہ، امر کا صیغہ ہے تو وہ اس کو پیچھے دھکیلے۔ فَإِنْ أَبَى، اگر وہ انکار کرے اور دوبارہ واپس لوٹنے کی کوشش کرے، فَلْيُقَاتِلْهُ، تو وہ اس کے ساتھ لڑائی کرے۔ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ، کیونکہ بے شک یہ شیطان ہے، یعنی شیطان اس کو مکمل طور پر ابھار رہا ہوتا ہے کہ اس کی نماز کو خراب کیا جائے۔ اب یہاں اس حدیث سے جو مسئلہ پتہ چلا وہ یہ کہ اگر کوئی شخص ہمارے سامنے سے گزر رہا ہے اور ہم نے سترہ رکھا ہوا ہے تو ہم اس کو روکیں گے۔ ہاں اگر اس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے اور کوئی ایسا بندہ ہے جو بڑا غصے والا ہے اور ہو سکتا ہے کئی دفعہ وہ ہم سے طاقت میں بھی زیادہ ہو، جس طرح ایک دفعہ کیا ہوا کہ ہم مدینہ میں موجود تھے اور میں نماز پڑھ رہا تھا تو وہاں سے ایک بڑا ایک طاقتور ایک نوجوان وہاں سے اس نے آگے سے گزرنا، تو میں نے ایک دفعہ اس کو روکا ہے تو وہ اس نے دوبارہ جو ہے وہ وہیں سے، کیونکہ کئی علاقوں میں نا اس طرح ہوتا ہے کہ یہ مسائل لوگوں کو بیان نہیں کیے جاتے، یا لوگ جو ہیں وہ عمرہ کرنے آ جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، یا اس طرح کے اور بہت سے معاملات ہوتے ہیں کہ علم سے دوری ہوتی ہے، تو لوگوں کو کئی دفعہ ہم نے وہاں پہ یہ دیکھا، مدینہ میں موجود تھا کہ لوگ جو ہے وہ
ایک شخص بیٹھا وہ الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا، تو میرے ذہن میں خیال آیا، میں نے کہا یہ لاکھوں لوگوں میں سے، کروڑوں لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ نے اس کو چنا ہے، اور یہ اس کو محبت ہے دین سے، اور اس کو محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور یہ عمرہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کے دل میں خواہش نہیں پیدا ہوتی، تو یہ عمرہ کرنے کے لیے آیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ کھانا کس ہاتھ سے، یہ الٹے ہاتھ سے بیٹھا ہوا کھا رہا ہے، حالانکہ سیدھا ہاتھ اس کا فارغ ہے اور اس کے ساتھ باقی معاملات کر رہا ہے، چیزیں سیدھی کر رہا ہے، لیکن کھا الٹے ہاتھ سے رہا ہے۔ تو ایسے ہی بہت سے معاملات لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے۔ تو اگر کوئی شخص ایسا آ جائے آپ کے سامنے جس کو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، ایک دفعہ وہ آ رہا ہے، دوسری دفعہ پھر آ رہا ہے، تو پھر اس کو گزرنے دیں، بعد میں اس کو مسئلہ سمجھا دیں۔ اگر اس کے باوجود وہ کرتا ہے تو پھر وہ شیطان ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق اس سے لڑائی کرنی پڑے، لڑائی کریں، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو لڑائی نہ کی جائے۔ اگلا جو عنوان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا وہ ہے باب اسم المار بین یدی المصلی۔ اگر کسی شخص کو ہم روک رہے ہیں، یا ایک شخص ہے نمازی نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی شخص اس کے آگے سے گزرتا ہے زبردستی، اس کا گناہ کیا ہے؟ اس کا گناہ کے بارے میں حدیث نمبر 510 ہے، جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی اس کو روایت کرنے والے زید بن خالد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ارسلہ الی ابی جہیم، کہتے ہیں کہ انہوں نے بھیجا ابو جہیم کی طرف، یسألہ، ان سے سوال کر رہے تھے۔ بصر بن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد نے ان کو بھیجا ابو جہیم کی طرف، یسألہ ماذا سمع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المار بین یدی المصلی، کہ انہوں نے نمازی کے سامنے سے گزرنے کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ ان سے سوال کریں کہ وہ کیا ہے۔ تو فقال ابو جہیم، تو سیدنا ابو جہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لو یعلم المار بین یدی المصلی ماذا علیہ، اگر گزرنے والا جان لے جو نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے کہ اس پر کتنا گناہ ہے، لکان ان یقف 40 خیر له من ان یمر بین یدیہ، تو یقیناً وہ 40 سال، 40 مہینے، 40 دن یا 40 گھنٹے، یہ جو ہے ابو نضر رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے راوی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لفظ یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ کیا فرمایا تھا، میں بھول گیا ہوں، اس لیے میں ذکر نہیں کر رہا۔ 40 کا مجھے لفظ یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 گھنٹے اگر ہم لگا لیں، گھنٹے بھی لگا لیں سب سے کم ترین، تو 40 گھنٹے بھی اس کو وہاں پہ کھڑا رہنا پڑے نا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اگر اسے پتہ چل جائے گناہ کتنا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یاد نہیں ہے اب 40 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، 40 جو ہے وہ دن کہا تھا، 40 مہینے کہا تھا، 40 سال کہا تھا۔ تو گھنٹوں کا جو ساعتن کا لفظ ہے یہ بھی کچھ بعض روایات کے اندر موجود ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کسی بھی نمازی کے سامنے سے نہ گزریں۔ کیوں گزرنا منع ہے؟ کیونکہ نمازی ایک خشوع و خضوع کے ساتھ ایک جگہ پر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کے خشوع و خضوع کو خراب کرتے ہیں اور اس کے سامنے سے گزر کے اس کی نماز کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس لیے اسلام نے اس سے منع کیا۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔